بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مبارک دن 17 رمضان المبارک کا دن ہے، اور آج کے دن کی نسبت خصوصاً آج کے دن 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا، اور آج انہی کی یاد میں کچھ باتیں عرض گزار کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری کے اندر یہ عظیم معرکہ پیش آیا، اور یہ اتنا عظیم معرکہ تھا جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یوم الفرقان کہا، کہ اس دن حق اور باطل کے درمیان واضح فرق ہو گیا تھا۔ یہ وہ عظیم غزوہ بدر تھا، اور اس حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت خوب کہا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات کہی تھی کہ فرمایا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کے میدان پہ اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، جو کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، فرمایا یہ عام بات نہیں ہے۔ جب بھی ایسی عظیم قربانیاں پیش کی جاتی ہیں تو وہ عشق کی بنیاد پر کی جاتی ہیں۔ آگے فرمایا صدق خلیل بھی ہے عشق، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو صدق تھا اور تمام کفار کے سامنے ڈٹ جانا تھا، فرمایا یہ بھی عشق کی بنیاد ہے، کہ عشق کی بنیاد پر آپ نے آگ میں بھی جانا پسند کیا۔ اور آگے فرمایا معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ فرمایا یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر مختلف معرکے پیش کیے گئے، جیسا کہ بدر کا معرکہ ہو گیا، احد کا معرکہ ہو گیا، فرمایا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اور آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر وہ جنگ کر دے اور اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے حاضر ہو۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، یہ جو عظیم معرکہ پیش آیا، فرمایا یہ عشق کی بنیاد تھی، عشق کی وجہ سے تمام صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور اس موقع پر رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ بھی طلب فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ بدر کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں۔ تو صحابہ کرام نے بڑے ہی شاندار جواب دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی خوب کہا، فرمایا جب جب عاشقوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، فرمایا وہ فقط عشق کی بنیاد تھی، وہ جانثاری کی بنیاد تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر تو سامنے ٹھہرا ہے، یا رسول اللہ آپ حکم دیں، ہم کیسو کسرا کے ساتھ بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم ارشاد فرمائیں، ہم اپنے گھوڑے جو ہیں وہ سمندروں کے اندر بھی ڈال دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف حکم فرمائیں، ہم اپنی جانوں کو حاضر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ بدر کے میدان میں کفار کی تعداد اور مسلمانوں کی تعداد کے حوالے سے جب رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب ہے، اور ان کے پاس اسلحہ اور ساز و سامان جو ہے وہ بھی مکمل طریقے سے ہے، اور دوسری جانب رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جن کی تعداد 313 ہے، اور ان میں سے 70 مہاجرین ہیں، اور باقی جو ہیں وہ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہیں۔ تو رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں بہت عظیم دعا ارشاد کی، اور اس دعا سے ہمیں بہت زیادہ عجز معلوم ہو رہا ہے، اور رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں جو توکل اللہ ہے، جو اللہ کی ذات پر توکل ہے، وہ بڑی واضح سمجھ آ رہی ہے۔ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ جو تو نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو میں اپنے غلاموں کو لے کر آیا ہوں، یہ 313 غلام
اگر آج بدر کے میدان پہ یہ تمام جو ہیں شہید ہو گئے، یہ تیرے نام پہ انہوں نے جانیں وار دی، تیرے نام پہ انہوں نے جانیں قربان کر دی، تو اے اللہ اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لا تعبدون فی الارض ابدا، اے اللہ اس زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ یا اللہ یہ میری پوری زندگی جو گزر چکی ہے اس کی ساری محنتیں ہیں، اور میں 313 کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ یا اللہ آج اس مارکے کے اندر اپنی برکتوں کا نزول فرما، اپنی نصرت عطا فرما۔ اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عجز کے ساتھ اور اتنے دل کے خلوص کے ساتھ یہ دعا فرما رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم اطہر پر چادر مبارکہ تھی وہ گرنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر اٹھا کے دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ڈالی، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ اتنے عجز کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کی دعا کو قبول فرما دے گا۔ اور یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پھر کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ آیات مقدسہ نازل فرمائی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ اللہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے ثابت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے تو فاستجاب لکم، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے۔ یہاں تک کہ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بہت خوب کہا، فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارکہ اٹھاتے تھے دعا کے لیے تو کرم نوازیاں یہ ہوتی تھی کہ قبولیت جو تھی وہ نیچے اتر آ جاتی۔ ایک تو ہے کہ انسان دعا مانگے اور ہماری دعائیں پھر رب العالمین کی بارگاہ میں جائیں، پھر وہاں سے قبول ہو کر واپس پڑتے، لیکن یہ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے تو قبولیت اوپر سے نیچے آ جایا کرتی، اور اس بات پہ قرآن گواہ ہے، فاستجاب لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے دعا کو اس انداز کے اندر قبول فرمایا کہ ہم نے 1000 فرشتوں کو زمین پر اتارا۔ اب یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرشتوں کی جو تخلیق فرمائی ہے وہ فقط اپنی عبادت کے لیے فرمائی، لیکن یہاں پر ایک نرالا انداز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے یا اپنی عبادت کے لیے خاص طور پر مخصوص فرما دیا ہے۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرشتوں کو فوراً حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، میں نے تمہیں جنگ اور جدال کے لیے نہیں بنایا تھا، میں نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ نے تلواریں لے کر زمین پر لڑنے کے لیے جانا ہے، فرمایا اس لیے تو نہیں بنایا تھا، لیکن آج میرے محبوب کے ہاتھ اٹھ گئے، آج میرے محبوب نے میری بارگاہ میں عرض کر دی ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما دے، آج میرے محبوب کو آپ نے رسوا نہیں کرنا، آپ جلدی جلدی جائیں اور میرے محبوب کی مدد کرنا۔ اور اس بات پر قرآن مجید فرقان حمید گواہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بدر کے میدان پر اللہ کے فرشتوں نے مدد اور نصرت فرمائی۔ انسان اور مومنوں کو ہر وقت اپنے خالق لم یزل ذات پر توکل، بھروسہ ہمیشہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جو مومنین ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر کرم نوازیاں فرماتا ہے اور ان کی نصرت فرماتا ہے۔